گھر نہیں گرائے جاتے، خامی دور کی جاتی. تو پاکستان کے لیے ہماری حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم اگر اپنے وطن میں کوئی خامی اور کمزوری دیکھتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے توانائیاں ہم خرچ کریں. ایسے پالیسیاں نہیں بنائیں گے کہ جس سے میرے ملک کی بنی بنائی عمارت ہی گر جائے. اس سمت پہ ہمیں سفر کرنا ہے. اب یہ دونوں صورتیں آ گئی. سو جو ہمارے ہاں سیاست میں مفاد پرستی ہوتی ہے وہ لوکل چیز ہے، لیکن گزشتہ 3-4 سال میں یا جو اس وقت 5 سالہ چل رہا ہے یہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت چلتا ہے، جس میں ہمارے اداروں کی بھی گردن مروڑی گئی، سیاستدانوں کے ہاتھ مروڑے گئے اور کہاں اس طرح چلنا ہے ان کے ساتھ. ہماری صحافت، ہماری سیاست، ہماری معیشت سب کچھ ایک لائن پہ ڈال دی گئی. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تمام سیاسی قوتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا کیوں ضروری تھا. اور 25 جولائی 2018 کے اگلے دن 26 جولائی کو میں اسلام آباد پہنچا اور 27 جولائی کو میں نے تمام سیاستدانوں کو ایک مجلس میں بٹھا لیا اور میں شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت یکجا ہو گئی اور ایک سیاسی فیصلہ کیا. یہ حکومت ناجائز ہے، الیکشن قبول نہیں ہے، بڑے پیمانے پر دھاندلی بھی ہے. حالانکہ اس قوت کے بارے میں جو میرا نظریہ تھا، ممکن ہے میں اس وقت کسی کو قانع نہ کر سکتا، لیکن جس نقطے پر ہم ان کو قانع کر سکتے تھے اور ان کو آمادہ کر سکتے تھے وہ دھاندلی کا ایک ایسا کھلا ڈھلا دن دہاڑے ڈاکہ تھا کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر رہا تھا. یہاں تک کہ ہمارے ساتھ اس قرارداد میں اور اس اتفاق رائے میں بیٹھی ہوئی کچھ جماعتیں جو بعد میں شامل ہو گئی حکومت میں لیکن اس نظریے میں ہمارے ساتھ تھی، ایک اتفاق رائے پیدا کی. چاہے مذہبی جماعتیں ہوں، چاہے قوم پرست جماعتیں ہوں، چاہے علاقائی جماعتیں ہوں، چاہے قومی سطح کی جماعتیں ہوں، سب کے سب ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے تاکہ ملک کو بغاوتوں سے بچایا جا سکے. جہاں تک ہو سکے بکھرنے کے تمام اسباب کے راستے روک دیے جائیں. اور ہم نے تحریک چلائی. میرے ساتھیوں، تحریک کی حکمت عملی پر ہماری رائے شاید قبول نہ بھی ہوئی، لیکن ہم نے اس بات کو اہمیت دی کہ اتفاق رائے ہر صورت میں رہے. اس سیاسی اتحاد میں تھوڑی بڑی توڑ پھوڑ بھی آتی رہی، لیکن ہم نے دور نہیں جانے دیا کہ ہدف ایک رکھو. اگر آپ کا ہدف تقسیم ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس ملک کے مستقبل کا کوئی، اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر نتیجہ آئین ہو، اگر ہدف مذہب ہو، تو کیا آئین کے اسلامی حیثیت ہدف ہوگا یا نہیں ان کا؟ آئین کے اسلامی دفعات جو آپ کے ملک کو ایک دستوری حیثیت دیتے ہیں مذہب کے حوالے سے، کیا اس کا خاتمہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ اگر ہمارے آئین میں اسلامی دفعات ہیں، ناموس رسالت کا تحفظ ہے،
عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، کیا ہم اب بھی اس کے انتظار میں ہوں کہ ہاں کنفرم کر لیں کہ ہے یا نہیں؟ اس سے بڑھ کر سادگی اور نہیں ہوگی۔ اس خول سے ہمیں اب نکلنا ہوگا، سارا ایجنڈا بھی اور معاشی انحطاط یہ منصوبے کے تحت اور سب چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ دو سو سال پہلے یا 250 سال پہلے کا جو زمانہ ہے، بین الاقوامی معیشت ایشیا کے ہاتھ میں تھی۔ اس دوران نوآبادیاتی نظام آیا، کہیں پر انگریز نے، کہیں پر فرانس نے، کہیں پر اٹلی نے جگہ جگہ علاقوں پہ قبضے کر لیے، اور جس کو ہم سامراج کہتے ہیں، سامراج، میرے خیال میں ڈکشنری میں تو شاید یہ لفظ نہیں ہوگا ہے، لیکن ہم خود اس کی ایک تعریف کرتے ہیں کہ کسی ریاست کی معیشت پر قبضہ کر کے اس کو سیڑھی بنا کر اس کی اقتدار پر قبضہ کرنا، اسے سامراجیت کہتے ہیں۔ یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ انگریز نے یہی راستہ اختیار کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، تجارتی کمپنی تھی، لیکن بعد میں حکمران بن گئے، اور جو ہی انہوں نے اپنی حکمرانی کا اعلان کیا، ہمارے اکابرین نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ اب ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی۔ 9/11 کے بعد وہ جو ایک یک محوریت تھی کہ روس ختم ہو گیا، اب دنیا یک محور ہو گئی، اور دنیا کی معیشت ایک ہی قوت کے ہاتھ میں ہوگی، سیاست ایک ہی قوت کے ہاتھ میں ہوگی، وہی ہماری جغرافیائی تقسیم کا فیصلہ کرے گا، ہمارے نئے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ تھوڑی ہی عرصے میں بہت محنتیں ہوئی اور دوبارہ اس کو کثیر المحوریت کی طرف لے جانا پڑا۔ چنانچہ روس کے خاتمے پر جو سخت جنگ ختم ہو گئی تھی، آج چین کی قیادت میں ایشیا نے دوبارہ اپنی سخت جنگ کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کے راستے سے دنیا کے ساتھ تجارت کا پہلا راستہ پاکستان تھا، اور سوویت یونین کی شکست کے بعد اس فارمولے پہ کام ہونے لگ گیا۔ پاکستان پر اعتماد تھا کہ یہ چین کا اتنا قریبی دوست ہے کہ دنیا کے ساتھ میری تجارت کی شاہراہ بننے کے بعد کم از کم پاکستان مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جاپان کے سمندروں میں ان کو خطرہ تھا، ابنائے ملاقہ کے راستے سے تجارت کرنے میں ان کو انڈیا کا خطرہ تھا، لیکن پاکستان کو محفوظ راستہ سمجھتا تھا۔ اس پر کمٹمنٹ تھی ہم سب کی، لیکن ایسی قیادت کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ جس کا ہدف چین کی تجارتی راستے کو روکنا تھا۔ سپیک ایک سڑک کا نام نہیں ہے، ایک شاہراہ کا نام نہیں ہے، ایک پیکج کا نام ہے جس میں آپ کی معیشت، آپ کی توانائی، آپ کی انرجی پاور کو بڑھانا اور بین الاقوامی تجارت سے پاکستان کو وابستہ کرنا، اس عظیم منصوبے کو ناکام بنانا، یہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنا تھا۔ کتنے بڑے بڑے منصوبے جو اب تک پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گوادر
کہ جس کی بندرگاہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پوری ایشیا کا گہرے ترین بندر ہے اور دنیا کا بڑا سے بڑا جہاز یہاں آ کر رک سکتا ہے. کراچی سے بھی گہرا, چابہار سے بھی گہرا, بندر عباس سے بھی گہرا, دبئی سے بھی گہرا, جدہ سے بھی گہرا, اتنا ڈیپسٹ سی جو اس پورے ایشیا میں تصور کیا جاتا تھا. آج آپ جائیں اور اس سمندر پہ کھڑے ہو جائیں, اس کی سطح مٹی آتے آتے 11 فٹ رہ گئی ہے. اب تباہ و برباد کر دیا انہوں نے ہمارے اس پورے منصوبے کو. اب یہ اگر سب اکٹھے نہ ہوتے, ایک قومی وحدت وجود میں نہ آتی, ہم اس ایجنڈے کے خلاف جہاد نہ کرتے, اور اگر مزید, میں سالوں کی بات نہیں کہتا, چند مہینے بھی مزید یہ حکومت برقرار رہتی تو شاید آج آپ ملک کو دعائے خیر کہہ رہے ہوتے. لہذا ہم نے جو تحریک چلائی پاکستان کی بقا کی چلائی ہے, پاکستان کی آئینی شناخت کی چلائی ہے, لیکن بہت سی چیزیں ہم گنوا بھی چکے ہیں. ہماری تہذیب بری طرح متاثر ہوئی ہے. ایک طرف آپ کے این جی اوز ہیں, آپ کا مدرسہ این جی او ہے جو بچوں کی تعلیم اور ان کی کفالت کرتا ہے. خیراتی ادارے ہیں آپ کے. ایک طالب علم کو کتاب بھی مہیا کرتا ہے, کمرہ بھی مہیا کرتا ہے, چارپائی بھی مہیا کرتا ہے, بستر بھی مہیا کرتا ہے, بجلی بھی مہیا کرتا ہے, گیس بھی مہیا کرتا ہے, صبح شام اور ناشتے کا کھانا بھی اس کو مہیا کرتا ہے, اور یہاں تک کہ امتحان میں دیے ہوئے پرچہ لکھنے والے کاغذ, اس پر بھی 1 روپیہ طالب علم سے وصول نہیں کیا جاتا, اور ہر مہینے طلباء کو مدرسے میں وظیفے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. دنیا میں اس طرح کی رفاہی ادارے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اگر ایک این جی او آپ کے گاؤں میں, آپ کے علاقے میں کوئی رفاہی کام کرے تو 80% اگر اس نے خرچ کرنا ہے تو 20% آپ نے بھی حصہ ڈالنا ہوتا ہے. ایک میرا مدرسہ ہے کہ جس میں پڑھنے والے کو 1 روپیہ کا حصہ بھی ڈالنا نہیں پڑتا. اس ادارے کے در پہ کیوں ہو گئے؟ اور ایسی این جی اوز کہ جو صرف اس بات کے لیے تشکیل دی گئی ہیں کہ وہ ہماری تہذیب کے خلاف آواز اٹھائیں, ہماری نئی نسل کو تباہ کریں گے. اور میرے سامنے اس کا اعتراف ہوا ہے, میرے سامنے, کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت اس لیے ان کے حوالے کی ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں, اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے اس سے زیادہ موضوع شخص ہمارے پاس نہیں تھا. میرے سامنے کا اعتراف. ان چیزوں سے خدا کے لیے آگاہی حاصل کریں. آج ہم نے کچھ جزوی کامیابی حاصل کی. جس دلدل میں قوم اتر گئی تھی, اور خاص طور پر معاش کے حوالے سے, اب اس دلدل سے نکالنا میرے خیال میں نکالنے میں زیادہ وقت لگتا ہے. لیکن عام آدمی تو بھوکا ہے, بھوک والا تو یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے جی کہ صبح تک انتظام کرو. تو عام آدمی کا رونا دھونا اور شکایت کہ جی پہلے بھی یہ حالت تھی, من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. تو یہ شکایت جو ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم نے ان حالات سے نکلنا ہے, اس دلدل سے ہم نے نکلنا ہے. اور ابھی بہت سی چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں حضرت. ابھی بھی آپ کا آئین داؤ پہ لگا ہوا ہے, ابھی بھی IMF کا دباؤ اور پریشر آپ کے اوپر اسی طرح چل رہا ہے.
اور فارن فنڈنگ کیس کیوں لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ نااہل، اس کی پارٹی نااہل ہو سکتی ہے؟ کوئی پریشر تو ہے نا بین الاقوامی کہ جس کے تحت اس کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے اور فیصلہ نہیں دے پا رہے ہم لوگ؟ اور آپ کا ایٹمی پروگرام داؤ پہ ہے. اب اس چیز کو بھی ہمارے تمام سیاستدانوں نے سوچنا ہے، ہمارے قوم کے ہر فرد نے سوچنا ہے، ہمارے تمام اداروں نے سوچنا ہے. یقیناً ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے شکایت کی، لیکن جب اس نے اپنے غلطیوں کا ازالہ کرنے کا فیصلہ کیا تو آج کل ہماری شکایتیں تھیں. میں نے ایک مہینہ پہلے پشاور کے بڑے جلسے عام میں یہ بات کہی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان کا اشرافیہ، ایلیٹ کلاس، اس کا ریٹائرڈ جنرل، ریٹائرڈ جج، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، وہ کیوں ناراض ہے؟ اس کے گھروں کے اندر ہماری آنٹیاں وہ کیوں اپنے آنسو پونچھ رہی ہیں اس کے جانے پہ؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کی یہ قوتیں بین الاقوامی نیٹ ورک سے وابستہ تھی. یہ تو میں نے بات کہی تھی. پھر آپ نے دیکھا اسلام آباد کے پریس کلب کے سامنے وہ لوگ آئے یا نہیں آئے؟ یہ وہی لوگ تھے جن کا اپنی قیادت پہ دباؤ آ گیا، اور وہ ابھی تک برقرار ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو چکا ہے. تو اس ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے، اور پھر ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کی ادارے یہ ادراک کر چکے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اور سیکورٹی کی ذمہ داری تو ہماری ہے، تو اس ادراک کے بعد اگر وہ اپنا فرض نبھانا چاہتے ہیں ہم ان کے پشت پہ کھڑے ہو جائیں گے. کوئی عیب کی بات نہیں. یہ نہیں کہ ہم کوئی مغرور ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے مفادات ہیں. جب اختلاف تھا تو ڈٹ کر کیا، لیکن آج اگر ملک کو بچانے کا ایک متفقہ تصور سامنے آ گیا ہے، احساس سامنے آ گیا ہے، تو اس احساس میں ہم ایک قوم بننے کے لیے تیار ہیں. کوئی عیب کی بات نہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہوں گی. ملک کہاں داؤ پہ لگا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آئی ایم ایف کے اس دباؤ کا بھی ہم حکمت سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر آئی ایم ایف ہو یا ایف اے ٹی ایف ہو یا کوئی بین الاقوامی ادارہ ہو، اس قوت کو جو ان کے کہنے پہ آیا تھا تو ہم ان کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے. ہم اپنے ملک اور ملک کی مفاد پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خط لہرایا میرے خلاف سازش ہوئی ہے، وہ ماں تو مر گئی، خاموش ہو گیا مسئلہ. پھر کہا مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. کس نے مارنا ہے تجھے، کیا کر کے مارنا ہے؟ وہ بھی ختم ہو گئی. اب کہتے ہیں خط پہ کمیشن بٹھاؤ. امریکہ نے بھی کہہ دیا جھوٹ بولتا ہے، ہماری سپورٹ والے بھی کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے. اب کہتے ہیں کمیشن بٹھاؤ. میں نے کہا کمیشن اس پہ نہیں بٹھائیں گے تمہارے خط پہ، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر کمیشن بٹھانا ہے تو پھر کمیشن اس بات پر بٹھائیں گے کہ تمہیں اقتدار میں لانے والے کون تھے، تمہیں قوم پر مسلط کرنے والے قوت کون تھی. اس میں ہے بات، چیزیں نہیں چلے گی. اب 4 حلقے کھول دو، 10 حلقے کھول دو، 50 حلقے کھول دو، 70 حلقے کھول دو، اور ہم مانتے جا رہے اور مانتے جا رہے، اور اس میں مستی آتی رہی اور سمجھتا رہا جو کچھ میرے منہ سے نکلتا ہے وہ سب ہو کے رہتا ہے. تو اب زبان سے کوئی بات کر کے نکالتی میں تمہیں دیکھتا ہوں کس طرح مساف بنا رکھا ہے ملک کو تم نے. یہ جو چند دن آپ شور شرابہ دیکھ رہے تھے نا،
تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنوں کو مردے پر نوحہ کرنے کا حق حاصل ہے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا، کہتے اجتماع بڑا ہو گیا، جلسہ بڑا ہو گیا. میں نے کہا میت کے اوپر 1 کروڑ لوگ بھی اکٹھے ہو جائے اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. اس حوالے سے بے فکر رہا ہوں. الحمدللہ ابھی ہم زندہ ہیں، مدد اللہ کی ہے. اور اس ملک کو بھی بچانا ہے، ملک کے نظریے کو بھی بچانا ہے. تو یہ ہماری ان اکابرین کی وہ تاریخ ہے کہ جس کو آج آپ نے اور ہم نے زندہ رکھنا ہے. اپنے حجروں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو محرابوں تک محدود کر کے ہم اپنے ان اکابرین کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم اس عمل پر شاید قیامت کے روز ان کے سامنے جواب دہ ہوں گے. ہم نے چلنا ہے. عام امتی تو یہی کہتا ہے نا کہ میں اپنی کالے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے رسول اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، کیسے منہ دکھاؤں گا. اور میں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو پورے کائنات میں سب سے بڑا ہے. ہم تو حضرت شیخ الہند کو جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. ہم تو حضرت شیخ الاسلام کو جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. ہم تو مفتی محمود کو جواب دینے کے قابل نہیں رہیں گے. مولانا غلام غوث ہزاریوں کو جواب نہیں دے سکیں گے. مولانا عبد الحکیم کو جواب نہیں دے سکیں گے. لہذا اپنے اکابر کی جدوجہد کو زندہ رکھنے کے لیے مردانہ وار میدان میں اترنا ہوگا. آج آپ کے مدارس پہ حملہ کیا جا رہا ہے. رجسٹریشن آپ کی بند، بینک اکاؤنٹ آپ کے بند. کوئی آپ کو چندہ دے ان کو پتہ چل جائے تو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. مدرسے کو 10 روپے کیوں دی، مدرسوں پہ چھاپے، سلسلے اب بھی جاری. یہ معاملات سب ٹھیک کرنے ہوں گے. یہ روش قابل قبول نہیں ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے تو پتہ چلا کہ وہ پشاور آئے تھے. اور کچھ لوگوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ جو پاکستان میں طالبان ہیں ان پر آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس مشکل کو ختم کرنے میں آپ کی مدد چاہیے. تو مجھ سے بھی بات میں نے کہا بالکل ختم ہونا چاہیے، جو ہم سے ہو سکے ہم کرنے کو تیار. لیکن اتنا تو ہمیں پوچھنے کا حق حاصل ہے نا کہ جس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، جو دہشت گرد ملک کے لیے درد سر ہے، ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، یہ مدرسے نے پیدا کیا ہے. ان مدرسوں میں شدت کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، ان مدرسوں میں انتہا پسندی پڑھائی جاتی ہے، انہیں مدرسوں سے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے. انہیں مدرسوں پہ ہمیں تحفظات ہیں. ان کے رجسٹریشن بند کرو، ان کے بینک اکاؤنٹ بند کرو. میں نے کہا پہلے مجھے ملک کا وفادار تو تسلیم کرو تاکہ میں اس پہ اثر انداز ہوں. ایک ساری دہشت گردی کا ذمہ دار بھی میں، اس کی ذمہ دار بھی مدرسہ، اور اس کو پڑھانے والا بھی مدرسہ، دہشت گردی سکھانے والا بھی مدرسہ، بندوق کندھے پہ اٹھانے والی تعلیم بھی مدرسے نے دی. اور مدرسے سے کہا جا رہا ہے کہ آئی میرا سا مسال کرو. اس طرح سودے نہیں چلتے. ہم بالکل تیار ہیں.
ہمیں ملک میں امن چاہیے. امن کے بغیر اقتصادی ترقی نہیں ہو سکتی. چنانچہ امن اور معیشت دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. اور اس حوالے سے ہم ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے. بین الاقوامی دنیا بھی اس پہ سیاست کر رہی ہے. مدرسہ یہ مدرسہ صرف پاکستان میں ہے؟ یہ مدرسہ وہی مدرسہ ہے جو ہندوستان میں ہے. وہاں تو آج بھی رجسٹریشن شرط نہیں ہے. پاکستان میں جب ضروری قرار دیا گیا. 5 وفاق ہائے مدارس ادھر بنگلہ دیش میں ہیں، 5 کو بورڈ کا درجہ دیا گیا ہے. اور میری معلومات یہ ہے کہ پچھلے سال سرکاری ملازمتوں کے لیے جو انٹرویوز ہوئی ہیں 73% نوجوان سرکاری ملازمتوں میں دینی مدارس سے منتخب ہوئے. صرف ہمارے ملک کا مولوی خطرناک ہو گیا، ہمارے ملک کا مدرسہ خطرناک ہو گیا. یہ مسائل حل کر لیجیے. ایک طرفہ ٹریفک کیوں چلائی جا رہی؟ ایک زمانہ تھا مشرف کے زمانے میں مذاکرات ہوئے تو ہمیں کہنے لگے کہ یہ 5 تنظیمیں کیوں ہیں آپ کی؟ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سلفی ہے، شیعہ ہے، فلاں ہیں. آپ ایک نصاب بناؤ اور ایک مدرسہ بناؤ. ہم نے کہا خواہش کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی پس منظر بھی ہے، کچھ زمینی حقائق اور ہیں. تو خواہش کی حد تک تو ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پر شاید ممکن نہ ہو. اب ایک زمانہ وہ تھا جب ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ایک مدرسہ بناؤ، اور ایک زمانہ آج ہے عمران خان کا کہ جس میں 5 کے مقابلے میں 15 نئے مدرسوں کے تنظیمیں بنائی گئی، 15 ووٹ دیے گئے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اپنی گفتگو کرنے میں سنجیدہ کتنے ہوتے ہیں، کیا مقاصد ان کے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں. مدارس کا کردار ہے، مدارس ایک ادارہ ہے، مدارس ایک حقیقت ہے، مدارس ایک تاریخ ہے، مدارس ایک پس منظر ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ العزیز اس پر ہماری بات چیت چل رہی تاکہ حکومت کے اندر بھی ہم اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں اور مسئلے کا ایک مناسب حل نکالیں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم کو بہتری کے لیے، تاکہ آنے والے مستقبل ہمارا ان تنازعات سے نکل سکے. اور یہ بات چیت سے نکل سکتا ہے، وسعت ظرفی سے نکل سکتا ہے، اچھے جذبات کے ساتھ ہم معاملات کو حل کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بنیادی چیزیں کہ سیاسی افراتفری ملک کے اندر ہو، معاشی طور پر دیوالیہ ہو، جغرافیائی طور پر قوم کے اندر بغاوتیں ہوں، ملک تقسیم ہو، اور اس ایجنڈے تک کہ نہ آپ کا جغرافیہ رہے، نہ جغرافیے کی مذہبی شناخت رہے، نہ اس کی تہذیبی شناخت رہے، اور اس طرح پاکستان کو ایک دیوالیہ پن کی طرف پہنچانا، یہ شاید ایک خاص ایجنڈے کے تحت تھا جس کو ہم نے ناکام بنایا ہے. اور میں عمران خان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سازش نے آپ کو نہیں گرایا، فضل الرحمان کی سازش نے آپ کو گرایا. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.